شروع اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں اوندھے کود پڑتے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کس نہ ہو اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکے تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے، اور ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پے 2 مہینے کے روزے لازم ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کی مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے، اس سے پیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے، پس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی عذر تکلیف کے گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں درجہ و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہر طور بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت دی ہے۔ اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں اور بخشائش اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و فسق کے ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے،
تم نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی نہ، سرزمین کفر و فسق کو چھوڑا۔ وہ معذرتاً کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور و بے بس تھے۔ فرشتے جواباً کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، سوائے ان واقعی مجبور و بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے، وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہیں اور معاش کے لیے کشائش پائے گا۔ اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے محبوب، جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں۔ پس ان میں سے ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ اقتداءً کھڑا ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو ہٹ کر تم لوگوں کے پیچھے ہو جائے، اور اب دوسری جماعت کو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جانا چاہیے، پھر وہ آپ کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھے، اور چاہیے کہ وہ بھی بدستور اپنے اسباب حفاظت اور ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر دفعتاً حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ مضائقہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، اور اپنا سامان حفاظت لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت کے حساب سے فرض ہے، اور تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں پیچھا کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے، حالانکہ تم اللہ سے اجر و ثواب کی وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اے رسول گرامی، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ کبھی بد دیانت لوگوں کی طرفداری میں بحث کرنے والے نہ بنیں، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے دفاعاً نہ جھگڑیں جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو
बड़ा बद दियानत और बदकार है। वह लोगों से शर्माते हुए अपनी दगाबाजी को छुपाते हैं और अल्लाह से नहीं शर्माते। दर हाँ हाली की वो उनके साथ होता है जब वो रात को किसी ऐसी बात से मुतअल्लिक छुप कर मशवरा करते हैं जिसे अल्लाह नापसंद फरमाता है, और अल्लाह जो कुछ वो करते हैं उसे अहाता किए हुए है। खबरदार, तुम वो लोग हो जो दुनिया की जिंदगी में उनकी तरफ से झगड़े। फिर कौन ऐसा शख्स है जो क़यामत के दिन भी उनकी तरफ से अल्लाह के साथ झगड़ेगा, या कौन है जो उस दिन भी उन पर वकील होगा। और जो कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करे, वो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान पाएगा। और जो शख्स कोई गुनाह करे तो बस वो अपनी ही जान पर उसका बवाल आयद कर रहा है, और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी खता या गुनाह का इर्तिकाब करे फिर उसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने यकीनन एक बुहतान और खुले गुनाह के बोझ को उठा लिया। और ए हबीब, अगर आप पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो उन दगाबाजों में से एक गिरोह ये इरादा कर चुका था कि आपको बहका दे, जबकि वो महज अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और आपका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है, और उसने आपको वो सब इल्म अता कर दिया है जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। उनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई भलाई नहीं सिवाय उस शख्स के मशवरे के जो किसी खैरात का या नेक काम का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म देता है। और जो कोई ये काम अल्लाह की रज़ाज़ोई के लिए करे तो हम उसको अनकरीब अजीम अज्र अता करेंगे। और जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे उसके बाद कि उस पर हिदायत की राह वाज़ेह हो चुकी और मुसलमानों की राह में जुदा राह की पैरवी करे तो हम उसे उसी गुमराही की तरफ फेरे रखेंगे जिधर वो खुद फिर गया है, और बिल आखिर उसे दोज़ख में डालेंगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और जो गुनाह इससे नीचे है जिसके लिए चाहे माफ़ फरमा देता है। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे वो वाकई दूर की गुमराही में भटक गया। ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा महज जनानी चीज़ों ही की परस्तिश करते हैं, और ये फ़कत सरकस शैतान ही की पूजा करते हैं जिस पर अल्लाह ने लानत की है, और जिसने कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुअय्यन हिस्सा अपने लिए ज़रूर ले लूँगा, मैं उन्हें ज़रूर गुमराह कर दूँगा और ज़रूर उन्हें गलत उम्मीदें दिलाऊँगा और उन्हें ज़रूर हुक्म देता रहूँगा, सो वो यकीनन जानवरों के कान चीरा करेंगे, और मैं उन्हें ज़रूर हुक्म देता रहूँगा, सो वो यकीनन अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को बदला करेंगे। और जो कोई अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना ले तो वाकई वो सरीह नुकसान में रहा। शैतान उन्हें गलत वादे देता है और उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है, और शैतान फरेब के सिवा उनसे कोई वादा नहीं करता। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है, और वो वहाँ से भागने की कोई जगह न पाएंगे।
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں عنقریب بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ مغفرت نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، درہاں حالی کہ وہ مومن ہے، پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حلق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور دین اختیار کرنے کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ صاحب احسان بھی ہوا، اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا جو اللہ کے لیے یکسو اور راست رو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا۔ اور سب اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو حکم تم کو پہلے سے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو۔ اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لے، اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے، اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ لیا گیا ہے۔ اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو، پس ایک کی طرف پورے میلان طبع کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی و زیادتی سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ ہر ایک کو اپنی خصائص سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ نے چاہا تو پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔